الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، ناظرین محترم اور حاضرین محترم، سب سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العالمین کے کرم سے، اللہ کی عطا سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ماہ نور، ماہ ربیع الاول، حضور کی ولادت پاک کا مہینہ مبارک ہو. اور اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ عشاق اور سنی یہی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کیا ہے، اس میں کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں ہیں اس مہینے میں. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ساری نعمتیں جتنی ہیں اللہ نے عطا کی، تو اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، جو میں نے تمہیں نعمت دی نا اس کا شکر ادا کرو. تو الحمدللہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت اس کا محبوب ہے، اور وہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پیارے نبی ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اللہ فرماتا بھی ہے نا کہ تمہیں میں نے اپنا محبوب عطا کیا. تو یہ بڑے مان کی بات ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جیسی نعمت ہمارے پاس ہو اور ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں. شکر ادا کرنے کا مقصد یہ کہ بفی فضلی ہی و برحمتی، کہ تم ففرحو، خوشیاں تو مناؤ، اتنی خوشیاں مناؤ کہ ہمارے محبوب علیہ السلام آئیں. اب طریقے اپنے اپنے کرو، اپنے اپناؤ، کسی کو زبردستی کسی کا نہیں ہے. جس کی محبت ہے پڑھو قرآن پاک، ایک پڑھتے ہو تو 2 پڑھو، درود پاک 50,000 پڑھتے ہو تو 1 لاکھ پڑھ لو، کلمہ شریف یہ سب پڑھ کر سرکار کی بارگاہ اقدس میں یہ بھی تحفہ پیش کرو. نہیں تو خوشیاں منانے کے لیے بہت طریقے ہیں.
کھانا کھلاؤ لوگوں کو، لوگ کھانا کھائیں گے تو دعا دیں گے نا، دعا دیں گے، سرکار خوش ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ خوش ہوگا۔ گھروں میں میلاد محفل کرو، اپنے گھروں کے جو قبرستان بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر رونق ڈالو، ان کی دیواروں پر ذکر اللہ اور ذکر رسول سے مزین کرو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ دیواریں، یہ پتھر، یہ سب تمہیں گواہی دیں گے کہ یہی بندہ تھا جو اللہ کا ذکر اس گھر میں اس نے کرایا۔ ورنہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم ایسے نیک بند تو نہیں ہے کہ وہاں راتوں کو اٹھ کے نوافل پڑھیں، تسبیح پڑھیں، کم سے کم سال میں ایک دفعہ ہو، خوشی ہو، سب گیٹ ٹوگیدر کریں اور اللہ کا ذکر کرا لیں، تھوڑی سی محفل کرا لیں، درود پاک کا ختم کرا لیں بس، اور ہو سکے تو شیرنی یا نیاز یا کھانا کھلا دیں لوگوں کو اور دعا کرا لیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ بڑا مقبول مہینہ ہے الحمدللہ اس پیمانے میں، اگر آپ سوچیں، اور یہ سوچ سکتا ہے عاشق، فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ کوئی کہہ نہیں ہر چیز کی فرض واجب نہیں ہوتی۔ کتنے علماء گزرے آپ دیکھیں اٹھا کے، امام مالک کیوں پیدل چلتے تھے مدینہ پاک میں؟ پوچھو کون سی شریعت میں ہے؟ یہ اتنا بڑا امام جس نے شریعت دی ہم کو، شریعت کے قانون دیے، فقہ کے قانون دیے، وہ امام کونے پہ چلتا ہے مدینہ پاک میں۔ ارے بھائی امام آپ مدینہ پہ کونے پہ کیوں چلتے ہیں؟ کس طرح فرض سنت ہے آپ یہ کیوں چلتے ہیں؟ بولے یہ میرا عشق ہے، میں بیچ میں اس لیے نہیں چلتا کہ کہیں نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پر میرا قدم نہ لگ جائے۔ یہ عشق ہے نا، کیا کہو گے آپ؟ لاؤ فتویٰ، جس پہ فتویٰ لاؤ گے تو اسی کی تو شریعت ہے الحمدللہ، وہی قانون ہمیں دے رہا ہے، وہی فقہ کے سارے مسئلے ہمیں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ تو عشق کی بات ہے، یہ عشق والا جانتا ہے۔ اس مہینے کو ربیع النور شریف کو گھروں میں لائٹ لگانا، لوگ کہتے ہیں کہ لائٹ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تیری نیت کا معاملہ ہے، لائٹ کچھ نہیں ہے، لائٹ کی کیا ہے؟ اور ایک موم بتی جلاتا بندہ، وہ بھی ایک نیت ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ روشن دیا کیا ہے آپ کی ولادت کی خوشی میں۔ مشہور حدیثیں ہیں، حضور علیہ السلام نے کئی بکرے ذبح کیے ہیں اس دن کے موقع پر، اپنی ولادت کے موقع پہ۔ اس پر تو بڑی بحث ہوئی ہے علماء کی، پڑھے تو آپ، علماء نے کہا نہیں، کسی نے کہا نہیں یہ نہیں، حضور نے عقیقہ منایا، حضور نے یہ عقیقہ منایا تھا اصل میں جو بکرے کاٹے۔ مانتے ہیں اس حدیث روایت کو کہ حضور نے کھانا کھلایا، بکرے کاٹ کے بہت سارے تقسیم کیے، وہ حضور کی ولادت کا دن تھا، حضور نے خوشی کے طور پہ سب کو۔ تو بے شمار مفسر اور محدث یہی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ کہتے ہیں نا کہاں سے ثابت ہے یہ لوگ، لیکن اب اس کی تائید میں بہت سے جو مخالف ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ عقیقہ حضور علیہ السلام نے کیا اپنا۔ اور ہمارے علماء نے جب اس کا جواب دیا نا، بولے عقیقہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں روز کر دیا تھا۔ بڑی کتابوں میں موجود، تفسیر کی، سیرت کی، پاک کی ساری کتاب۔ تو پھر دوبارہ سرکار کو کیا ضرورت پڑ گئی عقیقے کرنے کی؟ ایک دفعہ ہو گیا نا بڑے پیمانے پہ، کیا حضور کو معلوم نہیں تھا؟ تو یہ عقیقہ نہیں تھا، حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضور کی ولادت کا دن ہے پیر مبارک۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، نہ کرنے والے کو نہیں، لیکن اتنا آخری جملے میں کوئی آپ سے کہے بھی تو کہے یار بات یہ ہے بس یہ سنیوں کے مقدر میں ہے میلاد مصطفیٰ منانا، تمہارے مقدر میں نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو مقدر کا کھیل ہے، اللہ جس کے نام لکھ دے۔ درود و سلام تمہارے مقدر میں، تم پڑھتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ جو ان کے منکر ہیں وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج جو خاص ذکر کرنا ہے، میں نے تھوڑی سی تمہید کی آپ کے سامنے اس مہینے کی، کہ آج مہینہ آ گیا ہے، پہلا دن ہے، آئے ہے بہار والا دن ہے۔ یقینی طور پر مجھ سمیت، حالانکہ تھوڑا بیمار ہوں میں، لیکن مجھ سمیت ہر آدمی کا دل فرحت سے خوش ہے۔ یہ دن آ رہے ہیں، واہ واہ، اب یہ آئیں گے، یہ آئیں گے، سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں 313 پڑھتا تھا، تو میں 3013 پڑھوں گا اس 12 دنوں میں۔ ایک بات ہے، اب میں نے طے کر لیا، بہت سے گروپوں نے طے کر لیا کہ 1.25 لاکھ ہم مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، کیسی شاید پیاری نیت ہے، کیسی سچی نیت ہے۔ اور ہم مل کر کھانا کھلائیں گے، ہم مل کے یہ کریں گے، ہماری مسجد میں بھی انشاءاللہ بڑی رات پروگرام ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ منڈے آ رہی ہے، منڈے ہوگا، 18 اکتوبر ہے، یاد رکھنا۔ تو وہ کیا ہے، یہ سب ہم نے اچھی نیتیں کی ہیں، اس مہینے خوش ہوتا ہے ہمارا دل۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس مہینے کوشش کریں گے ہم، یہ ہمارے کو مہینہ اللہ نے نصیب کر دیا، مجھ جیسے لوگوں کو بھی کہ نصیب آ گیا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے اوصاف مبارک، سیرت مبارک کے گوشوں پر گفتگو کریں گے۔ لیکن آج جس صفت کا ذکر کرنا ہے آیت کریمہ کے تحت، وہ بہت اہم ہے، اور آج کے دور میں تو بہت اہم ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا خاص علم ہونا چاہیے، ہر بچے کو خاص کر علم ہونا چاہیے۔ مسلمان بڈھے تو وہ اپنے پرانے مضبوط عقیدے پہ تو قائم ہیں، لیکن نوجوان، آپ کو نہیں پتہ، یہ 17-18 کے بعد جو آج کل یہ موبائل یوز کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو عالم سمجھ لیتے ہیں، جو انگریزی بولتا ہو یا کچھ اور زیادہ اچھی طرح بولتا ہو، اور پھر اس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو آج ذکر سنیے گا محبت کے ساتھ، آپ
بڑا معلوماتی ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان کو اس کا علم خاص ہونا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں، اسی لیے کہ میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے بڑا مشہور، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں قطعی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کی نص سے ظاہر ہے، جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ پتہ چلے گا، ایک نہیں کئی قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر مطلقاً اور ظاہراً اور صاف طور پر بتا دیا گیا کہ میرا محبوب یہ آخری نبی ہے۔ سن لو، کچھ ذکر کریں گے ہم جتنا کر سکے وہ آپ سمجھیں معلومات کے طور پہ، انشاءاللہ آسان لفظوں میں کوشش کروں گا۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگوں یہ نبی مردوں میں، بالغ مردوں میں، بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں۔ میرا نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں کسی کا باپ نہیں۔ آگے کیا فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ تو میرا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ سے زیادہ بہتر جاننے والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ میرا محبوب یہ آخری نبی ہے۔ اب یہ اس سلسلے میں اس کی تھوڑی سی تفسیر قرآن پاک کی مختلف جگہوں کی، پھر احادیث صحیحہ انشاءاللہ کچھ مختصر ذکر کریں گے۔ بس یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیے گا کہ اس صفات خاتم النبیین حتمی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ عقیدہ رکھیے، نہ اس کے بارے میں دریافت بھی کیجیے۔ اگر کوئی بدبخت تمہارے سامنے سوال بھی کرے تو تم یہ نہ بولنا کیا دلیل ہے، استغفر اللہ، تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے مسئلہ ہے خطرناک، اس لیے کہ تو نے معلوم کیا تو اس کا مقصد ہے تیرے دل میں چور ہے کہ ذرا پوچھو تو نہیں، یہ قطعی نص ہے کہ نہیں، اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ذرا زور سے کہو، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، جزاک اللہ۔ بس یہ کہنے والا مقصد تھا کہ ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت کا نزول بھی سمجھیں گے اور کچھ تفسیر مفہومی اور ترجمہ میں نے بیان کیا، اب تفسیر سنیے۔ یہ آیت کریمہ میں ارشاد یہ ہوا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی اولادوں میں صاحبزادے 3، کہیں 4 بھی آتا ہے، 3، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ یا طاہر، یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صاحبزادے آپ کے بچپن میں ہی وصال پا گئے، جوان نہیں ہوئے کوئی بھی۔ جملہ سن رہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مردوں میں، اس لیے یہاں جو زور دیا گیا مردوں میں۔ اگر یہ جوان اگر سب کے لیے مطلقاً ہوتا تو یہ بھی، کیونکہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، زیادہ تر میجورٹی میں نبیوں کا بیٹا نبی ہوتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا نبی ابراہیم علیہ السلام اگر حیات رہتا تو یہ نبی ہوتا۔ پھر فرمایا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بھی فرمایا۔ اب یہاں مفسروں نے، مفسر کون سے، تمہیں کچھ مفسر میں کلام کرتا ہوں، تفسیر خازن میں ہے، تفسیر مدارک کے اندر موجود ہے، تفسیر جلالین، یہ بہت ساری تفسیروں میں سارا ذکر ہے اس آیت کریمہ کے تحت۔ میں نے 3 ذکر کیے، 4، اور ویسے اماموں میں آپ آ جائیں تو اللہ اکبر، امام طبرانی کو لے لیں الحمدللہ، اور علامہ ابن کثیر اپنے تفسیر کثیر میں، علامہ فخر الدین رازی، اور حافظ آلوسی علیہ رحمۃ الرضوان، محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ میں نے چیدہ ہر زمانے کے حساب سے آپ کو بتایا، ورنہ تو سارے مفسروں نے کلام کیا، انہوں نے کلام کیا اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل شانہ، سنیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز لگتی نہیں کہ کسی کو بنائے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ بیٹا جوان ہوتا کوئی بھی تو وہ نبی ہوتا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ میرے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے، تو اسی لیے بچپن میں ہی ان کی فوتگی ہو گئی۔ اور اگر مثال کے طور پہ جوان رہتے اور اللہ نبی نہ بناتا، مفسروں قلم دیکھو بھائی، اللہ نے نہیں دی نبوت، بہت سے نبیوں کو بیٹے کو نہیں دی، بہت سوں کو دی،
اور نبوت نہ ملتی تو کل قیامت کے دن جب نبیوں کا لائن لگی ہوئی ہوتی تو وہاں بہت سے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کے برابر میں ان کا بیٹا بھی ہوتا نبی. فضیلت آ گئی نا. ابراہیم علیہ السلام کے برابر میں کون بیٹا؟ اسحاق نبی. اسحاق کے برابر میں یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے برابر میں یوسف علیہ السلام. تو یہ تو نبی بیٹے والے. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نبیوں کے بیٹے وہاں ہوتے تو یہ نبی وہاں حشر کے اندر فضیلت والے کہلاتے. دیکھو ان کے بیٹے تو نبی ہیں اور میرے محبوب کے بیٹے نہیں. تو یہاں یہ بھی مراد تھی کہ وہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آئے، اسی لیے یہ حتمی نفس ظاہر ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ جانتا ہے بہتر. اب یہاں اس کی نزول بھی سمجھ لیں تو اب آپ کو اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اس کا نزول کیوں ہوا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا کہا. ٹھیک ہے، منہ بولا بیٹا کہا انہیں. وہ کہاں سے آئے؟ حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے ان کو غلام بنایا، خریدا. جب آپ کی شادی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی نکاح، تو آپ نے تحفے میں میرے آقا علیہ السلام کو زید بن حارثہ کو دے دیا. حضرت زید بن حارثہ کو سرکار نے آزاد کر دیا. بولے تو آزاد ہے. اللہ اکبر. آزاد کیا. تقریباً 8 9 10 برس کی عمر ہوگی. تو وہ بہت بڑے قبیلے کے سردار، بہت پیسے والے دولت مند کے بیٹے تھے. ان کو علم ہو گیا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا تھا بچپن میں، وہ یہاں ہے سرکار علیہ السلام کے پاس. وہ تشریف لایا، دیکھا نا آپ نے. وہ آیا ان کے پاس مال و متاع لے کر اور کہا جو دام آپ لگائیں گے یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو خرید کر لے جاؤں گا. سرکار نے فرمایا میں پیسوں سے نہیں بیچوں گا، میں تیرے پیسے کی ضرورت نہیں مجھے. میں اتنی بات کہتا ہوں، اس سے تو پوچھ لے زید بن حارثہ سے، تیرے بیٹے سے، اگر یہ تیرے ساتھ چلا جائے تو لے جانا اور نہیں جائے تو پھر تیرا حق نہیں ہے. اب وہ بیٹے کی منتیں کر رہے ہیں. بیٹا مان ہی نہیں رہا، میں تو یہیں رہوں گا. بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ وہاں کتنا آرام ہے، تو غلاموں والا زندگی کر رہا ہے، وہاں تو بادشاہ تھے، تیرے لیے نوکر چاکر، سب کچھ لالت دولت کا مال کا جو دینا چاہا اس نے دے دیا. آخر کے اندر جب بہت زیادہ ضد کرنے لگے نا، وہ روتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زید بن حارثہ ہوتے ہوئے حضور کے قدموں میں آ کے لپٹ گیا. اے ہے لپٹ کر کیا کہنے لگا، کسی شاعر نے کیا کہا، خوبصورت بات کہی. اللہ اکبر. کہ نبی کے آستا کو چھوڑ دوں یہ کیسے ممکن ہے، میں مر جاؤں گا لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ میں مر جاؤں گا لیکن آپ کا در، آپ سے بڑھ کر راحت والا باپ کون ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں آپ کے دامن میں رہنا چاہتا ہوں. حضور کے آنسو مبارک نکل گئے. ان کی محبت دیکھ کر سینے سے لگایا اور وہ بھی تائید ہو گئے. اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ چلے گئے خوشی خوشی. اور آپ اس کو لے کر، ان کو لے کر جب حرم میں آئے ہیں کعبہ شریف کی، اور وہاں کا اعلان کیا، سنو لوگوں آج کے بعد یہ میرا مبولا بیٹا ہے، آج سے یہ میرا بیٹا ہے. الگ اصلی نہیں نا، مبولا مطلب کہا میرا بیٹا ہے بیٹا ہے. اب یہ مشہور ہو گیا کہ زید بن حارثہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہوا کیا، تھوڑی تفصیل جا رہی ہے. ہوا کیا کہ اب حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عزیزہ کزن حضرت زینب جو ام المومنین بھی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کے لیے آپ نے حضرت زید کا پیغام بھیجا. تو تھوڑا سا انہوں نے انکار بھی کیا، لیکن حضور نے جب فورس کیا تو مان گئے، اور حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہو گیا حضرت بی بی زینب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کسی وجہ سے وہ نہ چل سکا اور علیحدگی ہو گئی. تو حضور کو تھوڑا سا دل میں لگا کہ دیکھو میں نے کرایا، تو حضور نے خود اپنا پیغام حضرت زینب کزن تھی بھیجا اور اپنے نکاح میں لے لیا. تو اب کافروں نے چلانا شروع کر دیا کہ لو بہو سے شادی، بیٹے کی بیوی سے شادی تو حرام، وہ دو الٹے سیدھی. تب اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ میرا محبوب کسی مردوں میں کسی کا باپ نہیں. ہاں یہ روحانی باپ تو تمہارا ہے، ظاہر ہے ساری ام المومنین ہماری مائیں ہیں روحانی، تو روحانی باپ تو ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جسمانی طور پہ کسی کا باپ نہیں. یہ تو میرا، اللہ کیا فرما رہا، یہ تو میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہے،
خاتم النبیین. اب دیکھو یار، میرے لگتا ہے کہ آج میں قرآن پہ پڑھوں نا بڑا مزہ ہے، اور بھی قرآن کی بہت ساری تفسیر ہے، لیکن ظاہر ہے حدیث کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہمیں انشاءاللہ عز و جل. اب دیکھیے اللہ رب العالمین مفسرین کیا فرماتے ہیں، دیکھو مفسرین کا قلم دیکھو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، نبی، یہ نبیوں میں خاتم آخری نبی ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ خاتم الرسول کیوں نہیں کہا؟ قرآن کی دیکھو نا، قرآن میں خاتم الرسول آ جائے تو آپ سمجھ جاتے ہیں نا کہ خاتم الرسول آقا علیہ السلام کو فرمایا. آہا، سنو غور سے، اگر خاتم الرسول کہہ دیتے نا تو رسول مخصوص آئے ہیں، یاد رکھیے گا، مخصوص ہیں. انبیاء تو بے شمار ہیں، انبیاء تو 1.25 لاکھ کم و بیش اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن رسول کتنے؟ صرف 313. رسول کتنے؟ 313 اللہ کے مقرر. اور 313 میں سے 5 اولو العزم، 5 اولو العزم، ان 5 میں سے سب سے اولا ہمارا، مل کے کہہ دو، سب سے اولا نبی، سب سے بالا لگتا ہے یہ مہینہ آ گیا نا، تب یہ پڑھنا چاہیے نا کہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی. فرمایا سب رسولوں سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سنو نا، اعلیٰ حضرت کا قلم تو دیکھو کیا خوبصورت. ہم یہی بحث کر رہے ہیں نا کہ پہلے سب سے بلند کون؟ خلق میں پھر اللہ کا ولی بنتا ہے نیکیوں میں، پھر بنتا ہے اللہ کا جو بھی پھر وہ اقطاب ہوں اس کو چھوڑ دیں، پھر بن جاتا ہے رسول. اور پھر رسولوں میں ڈھونڈو بھائی کون ہے، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اللہ کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسول. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دل چاہتا پڑھتے ہیں، چاہتا ہے نہیں چاہتا یار. مہینہ ہی ایسا ہے نا، جو پہلا دن ہے بھائی، اس بابرکت مہینے کا پہلا دن ہے. ہر سنی عاشق رسول، جملہ کہہ رہا ہوں بھائی برا نہ ماننا، ہر سنی عاشق رسول کا دل باغ ہے. الحمدللہ گھروں میں جو لائٹ لگا رہے ہیں وہ یوں بیکار نہ سمجھیں، ان کی قبریں اللہ رب العالمین روشن کرے گا ان لائٹوں سے. چاہے وہ ایک دیا جلا لو تم، لیکن نیت نبی علیہ السلام کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کی نہیں کسی کے لیے. اب دیکھیے نبیین کیوں فرمایا، میں نے اب یہ جملہ کہا نا، محدثین کا قلم دیکھو یاد رکھو. رسول کیوں نہیں فرمایا؟ خاتم الرسول کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کے آخری رسول کیوں نہیں فرمایا؟ سنو، اللہ رب العالمین دیکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہتر علیمہ، اللہ تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا سب سے. نبی کے بغیر کوئی رسول بن نہیں سکتا. کلیئر؟ از اٹ کلیئر؟ کوئی یہ کہے کہ مسلمان نہیں ہے اور اللہ کا ولی ہو گیا، کوئی مان سکتا ہے؟ اسی طرح نبی ہوگا تو رسول ہوگا، یعنی نبیوں سے چنے گئے 313 رسول. ٹھیک ہے، تو بنیاد کیا ہے؟ رسول، نبی. کل کوئی کھڑے ہو جائیں، آج کھڑے ہیں نا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیر آر 30 دجال کذاب، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے. اس کا ذکر ہم کریں گے تھوڑی سی دیر بعد اگر وقت ہوا تو. اور حضور کے زمانے میں بھی 2 آ چکے تھے. لیکن سنو تو نبی علیہ السلام اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں؟ نبی تو وہ آ کے کہہ سکتا ہے نا بھائی میں نبی ہوں، رسول تھوڑی ہوں. قرآن میں تو رسول لکھا، خاتم الرسول. نبی تو آ سکتے ہیں نا. تو اللہ رب العالمین نے شابہ بھی دائر نکال دیا لوگوں کو، دیکھو نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی کوئی نہیں ہو سکتا. ظاہر نبی ہوگا تو بعد میں رسول بنے گا نا، لیکن نبی جب نہیں ہوگا تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے قرآن پاک سے رکھی، لیکن قرآن پاک کے آپ اگر آپ پڑھیں، ایک نہیں بہت جگہوں پر، کئی سو جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. کیسے؟ اب ایک اور ٹیسٹنگ کرتے تھے. ایک آتا ہے آیا تھی
کافی انشاءاللہ تعالیٰ پھر حدیثوں میں چلتے ہیں وقت کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ آیات ہے، تفصیلی آیات ہے، لمبی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کی روحوں سے عہد لیا۔ قرآن پاک میں نا آل عمران میں نے بتایا عہد لیا، سب سے وعدہ لیا، سب کی روحوں کو، اے نبیوں وعدہ کرو تمہارے بعد۔ جملہ دیکھیں، یہ پوری آیات کی آپ تفسیر پڑھو، وہ بھی کرتے ہیں ترجمہ تو ہے نا کہ تمہارے بعد۔ اب تمہارے بعد سے مراد یہ ہے کہ ساری نبیوں کی روح ہیں، تو تمہارے نبی کے بعد تو پھر وہ کوئی، اب اس کے بعد تو لکھا ہی نہیں، کہیں بولا ہی نہیں نا اللہ نے، تم نبیوں کے بعد میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، جب وہ اگر تمہارے وقت میں آ جائے، تمہارے دور میں آ جائے، تو تم اس کی مدد کرنا، تم اس کا ساتھ دینا، کیوں کہ وہ میرا آخری نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اس آیات کی بھی تفسیر میں نہیں کر رہا، لیکن ایک ترجمہ ہی بتایا میں نے، ترجمے سے ثابت ہوا کیا ہوا، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آئیے ایک اور مختصر جھلک، پھر حدیث کی طرف جاتا ہوں میں انشاءاللہ عز و جل۔ معراج کی طرف چلتے ہیں ذرا، ایسے ہی اب معراج کی بات بڑی خوبصورت یاد آئی، وہاں بھی یہی مکالمے ہوئے خاتم النبیین کے۔ حضور علیہ السلام کا معراج کا سفر یاد کریے۔ حضور مسجد اقصیٰ میں گئے، سارے انبیاؤں کی امامت فرمائی، امامت نے غور سے دیکھا، نبیوں نے بظاہر، حضرت جبریل علیہ السلام نے تعارف فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے جو تمہاری امامت کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ تم سب نبیوں کے امام ہیں، اور یہ تم سب سے آخر میں آئے ہیں، اور یہ خاتم النبیین ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا تو سب کو تعارف کرایا، تو وہاں بھی تعارف ہو گیا نا خاتم النبیین کا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو صحیحین میں تفسیروں میں مفسروں نے بیان کیے، جو مفسروں کے نام بھی میں نے لیے۔ ایک اور سمجھ لو، اور بڑی خوبصورت مفسروں نے اس پر قلم کیا، تو میں بھی اعلیٰ حضرت کے حساب سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ معراج شریف، معراج شریف ہے نا، حضور گئے معراج شریف، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے معراج میں اللہ رب العالمین کا دیدار جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے فرمایا، اور وہاں مکالمے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ مکالمے آتے ہیں، کچھ نہیں۔ وہاں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، اے محبوب تو میرا آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اب جو تجھے میں نے کر دیا نا، تجھ سے کلام کر دیا نا، سنو جملہ، تجھ سے اب میرا کلام ہو گیا، تو اب کسی نبی سے اب میرا کلام نہیں ہوگا۔ کیا ثابت ہوا؟ خاتم النبیین نا۔ تو اس کے بعد جو نبی آنے والا، تو پھر ایک جگہ فرمایا امت خیر، اے محبوب تیری امت بہت خیر اور سب سے شاندار ہے، اخرجت للناس، سب سے بہترین امت تیری ہے، کیونکہ یہ آخری امت ہے، تو آخری نبی ہے تو تیری آخری امت ہے۔ جب امت کو آخری کہہ دیا، تو جو بعد میں نبی نعوذ باللہ آئے گا جھوٹا کوئی بھی کذاب، تو اس کی بھی تو امت ہوگی، تو پھر وہاں آخری نبی کیوں کہا، وہاں آخری امت کیوں کہا؟ امت تو آنے والی تھی نا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کیا تھا سفر معراج کا؟ معراج کا سفر کیا تھا یار؟ دیکھو حضور علیہ السلام نے سے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ جملہ تو سنو، یہ تم سے میرا بظاہر آخری، اب کوئی نبی مجھ سے کلام نہیں کرے گا کہ میں نے تجھ سے کلام کر لیا محبوب۔ کتنی دفعہ؟ 1 2 3 4 5 نو مرتبہ سرکار کہاں سے گئے ہیں؟ چوتھے آسمان سے دوبارہ عرش تک، کہ عرش سے بھی پرے وہ آئے، عرش سے بھی پرے وہ آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ مل کے کہو نا یار، آنا جانا میرے حضور کی صفاتیں انشاءاللہ جمعہ میں بیان کریں گے نا، تو مجھے بتاؤ حضور رحمت للعالمین ہے نا، کہ آپ ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ آج رحمت نہیں ہے کیا؟ کیا 1400 پہلے تھی؟ آج بھی رحمت ہے، کہو ہر زمانہ۔ یہ ایسی نعتیں کہ مجھے بڑی پسند ہے، میرا دل چاہتا ساری پڑھ دوں، لیکن ایک شعر ایسا پڑھوں گا کہ میرے آقا خوش ہو جائیں گے۔
آپ خوش ہونا ہو آپ سے کیا، اگر آپ خوش نہ ہو تو مجھے اس سے کیا، لیکن میرے آقا خوش ہو جائیں گے اور آپ بھی خوش ہوگے اور کہو گے سبحان اللہ بآواز بلند۔ سنو کہ جن پہ اتری ہے آیتیں تطہیر، جن پہ اتری ہے آیتیں تطہیر، ارے وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آپ نے جشن میلاد النبی منانا شروع کر دیا، آج پہلے دن میں بتا دیا کہ اب ہمیں جلوس میں بھی لے جاؤ گے تو ہمارا دل منور ہو چکا ہے، ہمارا چارج ہو چکا ہے 24 آورس، اب 24 نہیں، زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ رب العزت۔ اب دیکھیے احادیث پہ چلتے ہیں، وقت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا جلدی سمیٹنے کی۔ احادیث پاک، آج احادیث میں جو میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، خاتم الانبیاء آخری نبی ہونے پر سرکار کی مفسرین محدثین فرماتے ہیں کم سے کم 150 سے زیادہ احادیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں نیچے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نالج اتنی ہے، حدیثیں سمندر ہے، لاکھوں ہیں، کس نے پڑھی؟ ہم نے جتنی پڑھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور بھی کئی 100 حدیثیں ہیں جو خاتم النبیین پر سرکار نے فرمایا۔ آئیے چند حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ آج پہلی حدیث میں نے جس سے لی وہ ایک امام ہے بہت بڑے، 643 ہجری وفات ہے ان کی، 600 کے امام ہیں، بہت بڑے امام کا نام ہے امام ضیاء الدین حنبلی المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب کا نام ہے احادیث المختارہ، بڑی بہترین کتاب ہے، اور ان کی ایک اور کتاب بھی اعمال صالح، یہ 2 کتابیں پڑھنے جیسی ہیں۔ خیر یہ جو میں نے حدیث کی کتاب بیان کی، اور دیگر مسلم بخاری کے اندر ساری احادیثیں موجود ہیں، مسلم بخاری یعنی متفقن علیہ ہوئی نا حدیث، یہ ساری خاتم النبیین پہ۔ آئیے وہ فرماتے ہیں، امام مقدسی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ اب حدیث سے ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن سے ہم نے اور تفسیر سے ہم نے کچھ سمجھا، اب حدیث سے سمجھیے، غور سے توجہ کرنا، یہ ہمیشہ باندھ کے رکھیے ذہن میں، یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کیا آپ کو بولا کہ کبھی نادانی میں، نہ سمجھی میں کسی نے ایسی بات کر دی اور تم نیٹوں پہ ہوتے ہو، پھیٹوں پہ ہوتے ہو، میڈیا پہ ہوتے ہو، اور تم نے اس کو بولا بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے، تم بھی کافر ہو گئے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے میری خاتم النبیین پہ جرح کی، اس کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ سوال کر لیا، اس سے پوچھ لیا یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، وہ کہاں ہے، آئیں بائیں شائیں، سارا ملیا منیٹ ہو گیا، اس لیے کہ تو نے اس سے کچھ پوچھا تو اس کا مقصد تجھے تجسس تھا، تجھے خاتم النبیین ہونے پر شک تھا۔ سمجھ گئے نا میرے بات آپ؟ تو یہ اس قدر خطرناک یہ پل صراط کی طرح ہے، بڑا سمجھ کے سمجھیے بیان کو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ بھی دیا، نام بھی دیا، اور مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، میں کس کس کے نام لوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، سنیے غور سے، قیامت تک کے لیے کسی چیز کو حرام کیا، وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی میری امت کے لیے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں نا آپ؟ کہیے جی ہاں۔ اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ یہاں سرکار علیہ السلام کی اس توجیہ پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قیامت تک کے لیے آقا علیہ السلام کی امت پر ایک چیز حرام ہے اور حلال ہے، تو پھر دوسرا نبی کہاں سے آئے گا کہ اس کے لیے بعد میں بیچ میں رکاوٹ ہو جائے گی، ہے نا؟ دوسرا نبی ہوتا تو یہ قیامت تک کے لیے نہ ہوتا، پھر اس کی شریعت ہوتی، اس کا کوئی معاملہ ہوتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا حتمی؟ قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیے 2 حدیثیں، اور وقت نہیں ہے، 2 حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہ ابن داؤد شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک خوبصورت گھر بنا ہو جس کا نام ہو قصر نبوت، خوبصورت گھر، اتنا عالیشان دیواریں لگی ہوئی ہیں اس میں، لیکن اس کے اندر ایک دیوار پر ایک اینٹ خالی۔ بولے یا رسول اللہ پھر تو ایک اینٹ خالی ہوگی تو لوگ پوچھیں گے نا؟ بولے ہاں، لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، پوچھیں گے یہ ایک اینٹ کیوں خالی کیوں ہے؟ اتنا خوبصورت محل بنایا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اینٹ میری ہوگی، یعنی خاتم النبوت، جب میری وہ اینٹ لگ جائے گی وہ نبوت والا محل تیار ہو جائے گا۔
لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ایک اور حدیث پاک میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتے ہیں، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، بلکہ راوی تو دوسرے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی داؤد شریف میں اور مسلم میں بھی فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے علی تو جانتا ہے تیرا مقام کیسا ہے؟ تیرا مقام یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ تھا، ایسا میرا تیرے ساتھ رشتہ ہے، ایسا تو میرے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن بریکٹ انا خاتم النبی لا نبی بعدا، کہ وہ نبی تھے ہارون علیہ السلام اور میرے بعد کوئی نبوت نہیں آئے گی۔ اور اسی حدیث میں حضرت عمر فاروق کی بڑی مشہور حدیث، یہ بھی مسلم میں بخاری میں بھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر فاروق کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے بس ایک آخری قصے کی طرف چلتے ہیں، اللہ اکبر، کہ کذاب، میں نے کہا نا 2 کذاب حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، 30 کذاب آئیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی گنتے جائیں گے تو بہت آ چکے ہیں اور بہت چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے، بس ہمیں اپنے عقیدے کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے۔ خطرناک بات ہے، ہم نے کامل ایمان پر بھی گفتگو کی تھی، اسی میں سمجھ لیں آپ کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ میڈیا میں کس کو سن رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، ہر مولوی کو جس کے پاس پگڑی ہے داڑھی مار کے کلپ سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے عقیدے اہل سنت کے علماء مفسرین نے منع فرمایا، خدا کے لیے تمہاری اتنی سمجھدانی نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ تم گھس گئے، اگر تم متاثر ہو گئے تو پھر تم تو سمجھ رہے ہو کہ تم تو بہت بڑے کامل اور پتہ نہیں کیسے کیسے بیان کرنے والے آتے ہیں، تم دیکھتے ہو ٹی وی پہ، اس کے ساتھ حامی میں حامی ملا لوگے، وہ نعوذ باللہ صحابہ کو گالی دیں تم بھی کہہ دو گے، سبحان اللہ، وہ اہل بیت کے لیے برا کہیں تم کہہ دو گے، وہ کسی کے لیے برا کہتے جائیں، حضور کی شان کے بارے میں غلط جملے الفاظ کہیں تم بھی کہتے ہو ہاں بات صحیح کہہ رہا، تو پھر تمہارا ایمان کہاں گیا؟ بظاہر تم سنی کہلاتے ہو۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک کذاب، مسلمہ بن کذاب، بہت ہی خطرناک قسم کا، یہ پہلے ایک کا ہی ذکر کرتے ہیں ورنہ بہت آئے گئے، اور یہ اتنے خطرناک کہ اس نے ہزاروں کی فوج بنا لی تھی یمامہ میں، اور نبی علیہ السلام کے بعد پیغام دیا یا آیا اور کہا کہ اے نبی مجھے نبوت کا میں نے دعویٰ کر دیا ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو مجھے تسلیم کرے۔ تو پھر اس نے کہا کہ چلو مجھے معلوم ہے تم ابھی نبی ہو، تو تم ایسا کرو تمہارے وصال کے بعد اعلان کر دو کہ اب اس کو نبی مانو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں ہاتھ مبارک میں ٹہنی تھی نا چھوٹی سی، آپ نے فرمایا او کذاب، او جھوٹے، او جہنمی، تو بہت جلد ہلاک ہوگا، تو تو بات کر رہا نبوت کی، میں تجھے ٹہنی کے برابر بھی، اس ٹہنی کی لکڑی کے برابر بھی اختیار نہیں دوں گا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اس کے پاس سفیر بھیجا میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی قسم کی معاملات میں جب اس نے پیغام بھیجا تو، اور وہ سفیر تھے عاشق رسول۔ آج آپ جو ایک شعر پڑھتے ہیں نا، اس شعر کا مصداق میں سنا رہا ہوں آپ کو، اس صحابی سچے تھے، باخدا سچے عاشق تھے، ہمارے نعرے لگانے والوں کی طرح نہیں، وہ سچے عاشق تھے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے انہیں بلوایا اور فرمایا زید تجھے جانا ہے کذاب کے پاس میرا پیغام لے کے۔ وہ سارے صحابہ ہل گئے کیونکہ اب جانتے تھے کہ وہ بہت ظالم ہے، خطرناک ہے، سفیر گیا تو وہ دوبارہ واپس آ ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے جوش سے آواز لگا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنا، خدا کی قسم میں جاؤں گا۔ آپ نے وہ قاصد بن کر اس کے دربار، اس کے جہاں بھی محل ہے یا گھر تھا اس کے پہنچے، وہاں درباری فوجی سب کھڑے تھے۔ اس نے بولا کیسے آئے ہو؟ بولے پیغام ہے۔ پیغام پڑھا نا تو آگ بگولا ہو گیا، اتنا غصے میں آیا، اور اس نے آنکھ اشارہ دیا تو سارے فوجی جو ہے نا پیچھے تلوار کی تیر اور مان لے کے اس کو حضرت حبیب بن زید کے لیے تیار کھڑے ہوئے، اور آپ اطمینان سے محبت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے تو جانتا ہے تو نے کیا لایا ہے اور تیرا اب حشر کیا ہوگا؟ پیچھے مڑ کے دیکھ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئے خدا کی قسم، جملے سنو حدیث پاک کے۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابے وہ کذاب، جھوٹا، لعنتی، تو کہتا میں پیچھے مڑ کے دیکھوں؟ ارے جس کے آگے میرے آقا علیہ السلام ہو اسے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا جان؟ ارے ہم جان تو ہتھیلی پر لے کے آئے ہیں، میرے سرکار پر قربان کرنے کے لیے ہم جان لائے ہیں۔ اس نے ہاتھ کاٹا، خون کے پھوارے نکلے،
تبھی بھی اس نے کہا او کذاب، میرا نبی سچا ہے، میرا نبی آخری نبی ہے، بہرطور آپ کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو وہاں اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کو روتے ہوئے فرمایا دیکھو میرا حبیب مجھ پر قربان ہو گیا، آج میرا حبیب مجھ پہ آج قربان ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، کیا بات ہے، یہ ہیں عاشق رسول صحابہ کہ غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس کو کہتے ہیں حضور کی اقدس کے اندر اپنی بارگاہ، حضور کی بارگاہ اقدس میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ میرے دوستو بزرگوں، لفظ آخر ڈاکٹر اقبال کی بات کر لوں، انٹلیکچوئل بندہ، قابل بندہ، بظاہر پڑھا لکھا، دینی ہٹ کر، دینی اب تو آپ نے کہا علماء کی آپ بات کر لیں گے، سب کی بات کر لیں گے، اولیاء تو ہیں ہی عاشق رسول، بے شک، لیکن یہ آؤ نا اس کی بات کرتا ہوں۔ یہ وکیل تھے، بہت بڑے بیرسٹر تھے، تو ان کی دعوت کی وہاں کے بہت بڑے چیف جسٹس نے، یہ تھے وہاں آنریبل پریزیڈنٹ، یعنی کس کو کیا کہتے ہو آپ، چیف گیسٹ سمجھ لو، بڑے کرسی بیٹھے، آس پاس کرسیاں لگی ہوئی تھیں، سارے وہ چیف جسٹس وکیل بیٹھے تھے۔ وہاں ایک قذاب کا جاننے والا یا ایجنٹ سمجھ لو یا اس کا دوست بھی بیٹھا تھا۔ آپ جیسے اندر آئے، اس کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور میزبان کو کہا تم نے اس قذاب کے ساتھی کو کیوں بلایا، یہ تو قذاب کا ساتھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا چیف جسٹس غلطی سے آ گیا حضرت، ابھی کیا کر سکتے؟ بولا غلطی سے آ گیا؟ تو بولے میری ساری زندگی کی محنت کو پانی میں ملانا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کل قبر کے اندر میں ان ہستی کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ اقبال تو جا کے قذاب والوں کے ساتھ بیٹھا، تجھے شرم نہ آئی؟ اور تو کیا جانتا ساری زندگی اقبال نے کیا کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا